خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آپ تمام کو تھامس مسیح کا اسلام۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہیں اور ان مشکل حالات میں منجی خدا یسوع مسیح نے آپ کو صحت مند رکھا ہے۔ اس سے قبل کہ میں ویڈیو کی طرف جاؤں، اپنے عنوان کی طرف جاؤں یا آج کی جو ویڈیو کا مقصد ہے اس کی طرف جائیں، میں آج اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام تھامس مسیح ہے، میرا تعلق کرسچن ریسرچ سینٹر سے ہے اور میں بزرگ پادری شفیق کنول کا شاگرد ہوں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد محترم جناب ڈاکٹر ریورنڈ پروفیسر مصنف اپولوجسٹ جمیل ناصر صاحب کی ویڈیو ہے، جو 16 مئی کو 8:30 پہ پاکستانی ٹائم پہ اپلوڈ کی گئی، جس میں محترم جناب ڈاکٹر ریورنڈ پروفیسر اپولوجسٹ جمیل ناصر صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس ویڈیو کے اندر غلط فہمیوں کو دور کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ تہلکہ خیز انکشافات کریں گے۔ اور جب میں نے یہ ویڈیو سنی، ویڈیو سننے کے بعد، کیونکہ اس سے قبل کہ یہ ویڈیو میں دیکھتا، پادری شفیق کنول نے اپنی ویڈیو میں ان کا ذکر کیا تھا کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اظہار خیال اس معاملے پہ دے۔ تو میرا خیال تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ اس معاملے پہ بولیں گے، اور جب میں نے آپ کی ویڈیو سنی میرا ایک دم ہی موقف تبدیل ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ مسیحی ایمان کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ یک ایمانی کا اظہار کریں گے اور ان متنازع کتب، ان کتابوں کے متعلق اپنی آواز بھی اٹھائیں گے اور بائبل سوسائٹی کے آگے آپ بھی یہ مطالبہ رکھیں گے کہ یہ مواد جو کتاب مقدس کی صداقت کے خلاف ہے اسے نکالا جائے۔ لیکن میرا موقف تبدیل ہو گیا جب آپ نے ان کتابوں کی حمایت کی، ان جملوں کی حمایت کی اور یقین دلایا کہ یہ تمام مواد پہلے بھی ہمارے مسیحی اپولوجسٹ کہہ چکے ہیں، تو میرا موقف تبدیل ہو گیا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ بھی اسی نظریے کے حامی ہیں کہ کتاب مقدس میں دانستہ طور پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو میرے لیے حیران کن بات تھی اور یہ انکشاف تھا۔ اور ایک غلط فہمی جو دور ہوئی وہ یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ کتاب مقدس میں کوئی ایک ایسی جو دانستہ غلطی ہے کہ قائل نہیں ہے کہ کتاب مقدس میں کبھی بھی دانستہ طور پہ تبدیلی کی گئی یا تحریف کی گئی، لیکن آپ نے ان کی حمایت کرتے ہوئے یقین دلا دیا کہ آپ بھی، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہو بہو یہی مواد ان تمام کتابوں میں موجود ہے، تو یقین دلا دیا کہ آپ بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ کتاب مقدس کی نقول جب تیار ہو رہی تھی، جب ان کی نقلیں تیار کی گئی، نسائق کے اندر دانستہ طور پہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور یہ میری غلط فہمی کو آپ نے دور کیا کہ آپ کتاب مقدس کی صداقت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تقریباً آپ کی ویڈیو کا جو ڈیوریشن تھا وہ 1 گھنٹہ اور 20 سے 25 منٹ تھا، جس میں شروع کے تقریباً 25 منٹ آپ نے اردو کے متعلق، کتاب مقدس کے اردو ترجمے کے متعلق، قرآن مجید کے اردو ترجمے کے متعلق بات کی، جو ریڈ ہائرنگ ہے، جو کہ موضوع ہی نہیں تھا، جس کے متعلق آپ کو بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، آپ نے وہاں بھی کی، جبکہ
نہ تو آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ اردو ترجمے کا اب ہمیں بتائیں، قرآن مجید کے ترجمے کا بتائیں. یہ تمام چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ ہے. کیونکہ جو مجھے بات سمجھ آئی کہ آپ نے محترم جناب پادری شفیق کنول صاحب کی جو ویڈیو ہے اسے انڈرسٹینڈ ہی غلط کیا تھا، اسے سمجھا ہی غلط تھا. اس لیے آپ نے اردو کی اتنی تاریخ بتائی، قرآن مجید کی، بائبل کی وہ تاریخ بتائی، اور آپ نے یہ خیال باندھا کہ مسیحیوں کو پادری صاحب جاہل کہنا چاہ رہے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیوں کو اردو نہیں آتی. آپ نے رانگ سائٹ کو پکڑا ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے. آپ سے یہ امید نہیں تھی. آپ ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، آپ مصنف ہیں، آپ اپولوجسٹ ہیں. آپ اس طرح کی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اتنے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ آئی کہ پادری صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پادری صاحب نے بتایا کہ لفظ متدبی اور تصرفات جو ہے یہ عام معاشرے میں ہماری کتابوں میں استعمال نہیں ہوتا. آپ 18ویں 19ویں صدی میں اردو کی باتیں ہمیں سنانے لگ گئے. جس دور کے اندر یہ کتاب چھپی ہے اس دور میں کتنی ایسی کتابیں جن میں اس طرح کی اردو استعمال ہوتی ہے. اس طرف آپ کو لانا چاہ رہے تھے پادری صاحب. اگر آپ کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی یا مشکل ہو رہی ہے اسے سمجھنے میں، تو آپ ایسا کریں، آپ تو پاکستان میں نہیں، کسی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ وہ کتاب کا ٹائٹل لے اور عام مسیحی کیا پاسٹر حضرات کے پاس بھی جائیں. انہیں مشکل ہوگی اس لفظ کی پروننسیشن میں، اس کے تلفظ میں. یونس عامر صاحب جو MIK کے ایڈیٹر ہیں اور اردو دان ہیں، وہ بھی اپنی ویڈیو میں بول چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ اس کا تلفظ مشکل ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا یونس عامر صاحب کا کہ مسیحی جاہل ہے یا انہیں اردو نہیں آتی. اسے کہتے ہیں متروک اردو، یعنی کہ وہ اردو جو استعمال نہیں ہوتی. اور یہی بات پادری صاحب نے تمام لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور 90% جو لوگ ہیں انہیں یہ بات سمجھ بھی آئی. عام لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی. یا تو آپ لوگوں کو انتشار میں لانا چاہ رہے تھے، آپ اور کنفیوز کرنا چاہ رہے تھے، آپ لوگوں کے دل میں محترم پادری شفیق کنول کے بارے میں نفرت پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کریں کہ پادری صاحب آپ کو جاہل سمجھتا ہے، آپ کو اردو نہیں آتی. ایسا نہیں ہے. وہ مسیحی قوم سے پیار کرتے ہیں، اس لیے دفاع ایمان کے لیے سب سے پہلی رو میں کھڑے ہوتے ہیں، اور مسیحی دفاع ایمان کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. وہ جب کبھی مسیحیوں کو للکارا جاتا ہے، وہ پہلی شخصیت ہے جو سب سے پہلے سینہ تان کے سامنے آتی ہے مناظرے کے لیے. تو آپ نے غلط ڈائریکشن دی عوام الناس کو، اور آپ نے کنفیوز کیا، اور یہ غلط فہمی لوگوں کے دل میں آپ نے پھیلائی ہے کہ پادری صاحب لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ کرسچنز کو اردو نہیں آتی. اور یہ میں آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ پادری صاحب کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کرسچنز کو اردو نہیں آتی. صرف اتنا بتانا چاہتے تھے، اتنا سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ متروک اردو ہے، اب یہ استعمال نہیں ہوتی. اور MIK کی کتنی کتابیں آپ دیکھیں، کن کتابوں میں اس طرح کی اردو استعمال ہوئی ہے؟ نہیں ہوتی. یہی اس کی وجہ تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مسئلے کو سنے بنا، ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھے بنا بہت جلد بازی کر دی آپ نے ویڈیو بنانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اصل ایشو کیا ہے. اصل ایشو یہ تھا کہ کرسچنز، مسیحی یا وہ اسکرائبز، نقلیں تیار کرنے والے دانستہ طور پہ عقائد میں تبدیلی کرتے تھے
دانستہ طور پہ وہ کتاب مقدس میں تبدیلی کرتے تھے، اور اس بات کو سننے اور پڑھنے کے بعد مسیحی قوم نے ٹھیک ہے آواز بلند کی، اور بائبل سوسائٹی نے اس بات کو تسلیم کیا، اس مطالبے کو ہمارے تسلیم کیا، اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ نیکسٹ ایڈیشن کے اندر یہ تمام مواد جو غیر ایمانی ہے، جو مسیحی ایمان کے خلاف ہے، اسے نکال دیا جائے گا۔ اب آپ کا ان کتابوں کو سپورٹ کرنا آپ کو کہاں سٹینڈ کرتا ہے، آپ کو کہاں کھڑا کرتا ہے؟ نہ تو آپ اس سائڈ کے رہے، نہ ہی آپ اس سائڈ کے رہے، کیونکہ بائبل سوسائٹی ہمارا جو موقف ہے اسے تسلیم کر چکی ہے۔ اب آپ کس سائڈ پہ ہیں، کہاں آپ سٹینڈ کرتے ہیں، اب آپ اس کا خود فیصلہ کیجئے گا۔ آپ کی ویڈیو سننے کے بعد مجھے اپنے ابا جان کی بات یاد آ گئی۔ وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ پرانے وقتوں کے اندر نا ریڈیو ہوتا تھا، تو ریڈیو کے اسٹیشن تبدیل کرنے کے لیے اسے گھماتے تھے، تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ زیادہ گھمانے کی وجہ سے 2 اسٹیشن ایک ساتھ لگ جاتے تھے۔ جب 2 اسٹیشن ایک ساتھ لگتے تھے تو پہلے اسٹیشن سے کچھ آواز آتی تھی، دوسرے اسٹیشن سے کچھ آواز آتی تھی، تو وہ دونوں آوازیں مل جاتی تھی اور بات کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ کی ویڈیو سننے کے بعد بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ ایک اسٹیشن سے کچھ آواز آ رہی ہے، دوسرے اسٹیشن سے آواز کچھ آ رہی ہے۔ ایک اسٹیشن سے آواز آئی کہ خدا کا کلام لا خطا لا تبدیل ہے، دوسرے اسٹیشن سے آواز آئی کہ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کے حقیقی الفاظ کا ریکارڈ موجود نہیں۔ پہلے اسٹیشن سے آواز آئی کہ پادری صاحب ادیب، مصنف، اسکالر، ڈیبیٹر ہیں، دوسرے اسٹیشن سے آواز آتی ہے کہ پادری صاحب نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ویڈیو کا جو ریزلٹ ہے کیا ہے۔ آپ کہیں ویڈیو میں بھی سٹینڈ نہیں کر رہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ کنفیوژن دور کرنے آئے تھے، غلط فہمیوں کو دور کرنے آئے تھے، لیکن آپ کو نہیں پتا آپ نے غلط فہمیاں بڑھا دی ہیں، زیادہ کر دی ہیں، کم نہیں کی، زیادہ کر دی ہیں۔ متنبی اور تصرفات، اس کے لیے آپ نے جو 25 منٹ ہمیں اردو پڑھائی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے ہمیں اردو پڑھا دی، تھینک یو ویری مچ، لیکن اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ پادری صاحب نے نہ تو مسیحیوں کو جاہل سمجھا ہے، اور نہ ہی پادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اردو نہیں آتی۔ متروک اردو جو اب استعمال نہیں ہوتی، اس کے متعلق اور اس طرف اشارہ تھا ان کا، نہ کہ جس طرف آپ چلے گئے۔ اب اس کا مقصد آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ پھر آپ نے اپنا ایک تعارف کروایا کہ آپ کے محترم جناب مرحوم والد گرامی پروفیسر تھے فیتھ تھیولوجیکل سیمینری میں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے جو والد تھے وہ بھی پڑھے لکھے تھے، اور ان کی جو تمام کتابیں تھیں وہ آپ کو میراث میں ملی ہیں۔ وہ تمام کتابیں یہاں میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام کتابیں میرے پاس موجود ہیں جو آپ نے ویڈیو میں کہی ہیں، جن کے آپ نے نام لیے ہیں۔ تمام کتابیں میرے پاس ہیں، لیکن نہ تو میرے والد پروفیسر تھے، نہ ہی کسی بائبل سوسائٹی یا کسی سیمنری میں پڑھاتے تھے۔ ایماندار تھے، جن کی خواہش تھی کہ میں خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی گزاروں، اور یہ تمام کتابیں مجھے میراث میں نہیں ملی، بلکہ میں نے خود انہیں حاصل کیا ہے تاکہ خداوند کے کلام کی گہری سچائیوں کو اور بہتر طور سے سمجھ سکوں۔ ان پہ بھی میں ضرور بات کروں گا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لازمی بتانا چاہتا ہوں میں۔
آپ نے مشہور زمانہ ایک کتاب کا ذکر کیا، CL فاؤنڈر if I'm not wrong. آپ کو بتاتا چلوں یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میزان الحق، میزان الحق، پادری CG فینڈر. یہ CG فینڈر ہے نہ کہ CL فاؤنڈر، اور یہی مشہور زمانہ کتاب میزان الحق جس کی وجہ سے بہت سے غیر مسیحیوں نے مسیحیت کو قبول کیا تھا. پھر آپ نے بات کی منشی پہ کہ منشی فاضل ہوتے تھے. پھر آپ نے قوم کو ایکچولی، اگر معذرت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. پادری صاحب نے یہاں بھی آپ نشاندہی جو کرنا چاہ رہے تھے وہ سمجھے. پادری صاحب مسیحیوں کو نہ ہی بیوقوف سمجھتے ہیں، نہ ہی انہیں جاہل سمجھتے ہیں. اگر انہوں نے ویڈیو بنائی، وہ جانتے تھے کہ کرسچنز سٹینڈ لیں گے، اور وہ جانتے تھے کہ مسیحی سمجھدار ہیں. منشی کے گو کے کچھ سال پہلے، 1 صدی 2 صدی پہلے، ایک اپنا روب اور دبدبہ تھا. لیکن آج کے دور میں اگر آپ کسی بھی شخص سے جا کے پوچھیں کہ منشی کون ہے، وہ کہیں گے منشی ایک کلرک ہے، سمپل. تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیروگیٹری، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اب اپنے معنی یا اپنے اندر مفہوم فرق رکھتے ہیں. ایسی بہت سی ایگزامپل ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن یہ کافی ہے. اسی بات کو آپ سمجھیں کہ منشی اب ایک کلرک کی حیثیت رکھتا ہے. گو کہ اس سے پہلے علامہ پال ارنسٹ منشی فاضل تھے. ٹھیک ہے، ان کی کتاب کا بھی ذکر آگے آئے گا کیونکہ آپ نے ان کا ذکر کیا. پھر آپ نے جیکب سیمیول صاحب کی بات کی جو اس کتاب کے مترجم ہیں. مترجم کیونکہ کتاب پہ تو کہیں ذکر نہیں ہے، ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ کتاب کے ٹرانسلیٹر جیکب صاحب ہے. لیکن آپ نے، میرا خیال مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے یا آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے کہا جیکب سیمیول شلو. ایکچولی جو مجھے ان کے نام کا کنفرمیشن ملی ہے وہ یہ ہے، جیکب سیمیول شینوا، سننے والا. شلو مجھے نہیں لگتا. پھر آپ نے بات کی جان گل کرائسٹ. if I'm not wrong یہ بھی جان گل کرسٹ ہے. پھر آپ نے آگے جاتے ہوئے جب 25 منٹ آپ کے گزر گئے، یہ آپ کے جو 25 منٹ تھے جس میں آپ نے چند باتیں کی اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے تو میں نے آپ کی کر دی. اگر اناجیل آرامی زبان میں لکھی گئی اور آپ نے اس کے لیے مشہور زمانہ کتاب قدامت و اصلیت اناجیل اربع رکھی، سیکنڈ والیوم جسے آپ نے ہمیں پیش کیا، اور اس میں سے آپ نے ہمیں 2 چیپٹر، میں نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور آج سے کوئی 6-7 سال پہلے ہی مطالعہ کیا، اور آپ نے تو مجھ سے بھی بہت پرانا اس کا مطالعہ کیا ہوگا. لیکن شاید آپ کو یہ بات کا علم نہیں کہ یہ بھی متروک نظریہ ہے، پرانا نظریہ ہے جو اب نہیں چلتا کہ آرامی زبان میں اناجیل لکھی گئی. برکت اللہ جس دور میں تھے، جو کتابیں انہیں اویل ہو سکی، جو ان کے سامنے تھی، پروفیسر ٹوری کی کتاب، جورج لیمسا کی کتاب بلیک کومنٹری، کہ وہ تمام کتابیں تھیں جو یہ تعلیم دیتی تھی، جن کا ماننا تھا کہ پہل جو کتابیں لکھی گئی، اناجیل لکھی گئی، وہ آرامی میں لکھی گئی.
جب آپ اسے ماڈرن اس دور کے اندر دیکھتے ہیں، مشہور جید عالموں کو اس پہ دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کرٹ آئلینڈ اینڈ بربرا آئلینڈ، دی ٹیکسٹ آف دی نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ انٹروڈکشن ٹو دی کریٹیکل، 1995 پیج نمبر 52 میں وہ لکھتے ہیں دی نیو ٹیسٹمنٹ واز ریٹن ان کوئنے گریک. اب ہمارے پاس جو مستند گریک ٹیکسٹ ہے وہ کرٹ آئلینڈ اینڈ بربرا آئلینڈ کا ہی ہے، اور وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ گریک میں لکھا گیا تھا، جو پہلے لکھا گیا تھا کوئنے گریک یعنی کہ عام یونانی زبان میں. کہتے ہیں all the New Testament books were originally written in Greek. اور یہ دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بائبل انسائکلوپیڈیا پیج نمبر 281 ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی یہی کہتا ہے کہ پورا نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے گریک میں لکھا گیا ہے. ولس سی نیومین لکھتے ہیں دی لینگویج آف دی نیو ٹیسٹمنٹ is written in what is known as Koine Greek. پیج نمبر 4 پہ وہ لکھتے ہیں کہ جو پورا نیا عہد نامہ ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ کی جو زبان ہے وہ کوئنے گریک ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے واضح بیان ہمارے پاس اسکالرس کے موجود ہیں. اگر آپ یہ جو آرگیومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں یا جو کیے گئے ہیں کہ ہمارے پاس عبرانی زبان ارامی زبان کے لفظ ہیں، ابا اور اس طرح کے لفظ ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پاس نیو ٹیسٹمنٹ میں اور زبانوں کے الفاظ ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمارے پاس اکادی زبان کے الفاظ ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ وہ اس لینگویج میں لکھا گیا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو لو کے لیے 4 الفاظ ہیں، اور جو لو کے لیے ان 4 الفاظوں کا چناؤ ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا، نہ ہی بیان ہو سکتا ہے اس محبت کو اس طرح سے. ان 4 الفاظوں کے جو معنی ہیں محبت الگ الگ طرح سے وہ بیان کرتے ہیں 4 کے اندر. ٹھیک ہے، اگاپے، فلو اور دیگر ایسی جتنی بھی محبتیں 4 استعمال کی ہیں ان کے اندر اپنے اپنے میننگز ہیں. اور جبکہ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں اسے محبت ہی کرتے ہیں، پیار ہی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یونانی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 4 الفاظ، اگر آپ صرف الفاظ کی بات کریں تو اس کے پیچھے ارامی نہیں ہو سکتی. یہ اوریجنلی گریک ہے جو اپنا مفہوم برقرار رکھے ہوئے ہے. اس لیے یہ کوئی مفہوم یا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور ہمارے پاس کوئی قدیم نسائق بھی مینوسکرپٹس موجود نہیں ہیں. بس کہا جاتا ہے کہ وہ برباد ہو گئے، چلے گئے. اتنے نسائق اور اتنے نسخے آج ہمارے پاس موجود ہیں اور محفوظ ہیں، تو وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو حسن ہے وہ سامی ہے. اس لیے کبھی کبھار یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبرانی یا ارامی میں لکھا گیا، جبکہ ایسا ہے نہیں. گو کہ اس کا جو حسن ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامی ہے، لیکن حقیقتاً خدا نے یونانی زبان کو استعمال کیا جو اس دور کی عالمگیر زبان تھی. کیونکہ یہ پیغام عالمگیر تھا، یہ پوری دنیا کے لیے تھا اور یہ سب کے لیے تھا. اس لیے خدا نے اس زبان کا چناؤ کیا اور استعمال کیا تاکہ عہد جدید اس میں لکھا جائے. پھر آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا حوالہ نہیں، اور آپ نے کہا کہ یسوع مسیح نے کسی کو انجیل لکھنے کا حکم نہیں دیا. آپ ایک اپولوجسٹ ہیں، اپولوجسٹ ہونے کے باوجود آپ کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے کیا سوچ کے یہ بات کر دی. میں آپ کو 2 طرح سے یہ بات بتانا چاہوں گا، اور تمام جو سننے والے ہیں انہیں بھی بتانا چاہوں گا، جس نے محترم جناب ڈاکٹر، پروفیسر، ادیب، مصنف
جناب جمیل ناصر صاحب کی ویڈیو میں یہ بات سنی ہے کہ کوئی حکم نہیں انجیل لکھنے کا. پہلی بات، متی کی معرفت لکھے گی انجیل، کیا آخری باب میں لکھا ہے؟ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان سب کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پہ عمل کرے. کیا دو؟ تعلیم دو. تعلیم دینے کے دو ہی طریقے ہیں. تعلیم دینے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک لکھ کے، دوسرا بول کے. آج ہم تمام مسیحی ہیں، یہ اس بولنے کی وجہ سے ہے. اور آج ہمارے پاس کتاب مقدس ہے، یہ بھی اسی حکم کی تکمیل ہے. دوسرا آرگیومنٹ کہ جب آپ عقیدہ تثلیث فی توحید کی بات کرتے ہیں تو تین اقانیم ہیں جن کی مرضی ایک ہے. تین مرضیاں نہیں ہیں، ایک مرضی ہے. جب نیو ٹیسٹمنٹ اس بات کی شہادت دیتا ہے، لکھا ہے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے، پھر لکھا ہے روح کی تحریک سے لکھتے تھے. جب نیو ٹیسٹمنٹ کے لیے یہ بات ہے کہ تمام صحائف روح کی ہدایت سے لکھتے تھے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر روح لکھوا رہا ہے، اگر روح القدس کی اس میں مرضی ہے، ہولی اسپرٹ کی مرضی ہے اس میں، تو اس میں اقنوم ثانی کی بھی مرضی شامل ہے، اقنوم اول کی بھی مرضی شامل ہے، اقنوم ثالث کی مرضی بھی شامل ہے. تینوں کی مرضی شامل ہے، کیونکہ ہم تین خداؤں کا تصور نہیں رکھتے، تین مرضیاں نہیں مانتے، ایک مرضی مانتے ہیں. اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس طرح سے یہ بیان آپ نے اپنا جاری کر دیا اور کہاں سے آپ نے اس بات کا مطالعہ کر لیا. میری سمجھ سے یہ بات باہر تھی اور بالا تر تھی. اس لیے جو آپ نے یہ کتاب دی اور متعارف کروائی، آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور بہت سی باتیں ہیں آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملیں گی. لیکن فی الحال آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں بہت ہی کرامت ہے، اچھی انفارمیشن ہے، لیکن اب یہ نظریات نہیں چلتے. ہم ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ برکت اللہ صاحب ایک جید عالم اور اپنے وقت کے سورما تھے، جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مسیحی دفاع ایمان میں، اور وی ڈو ریسپیکٹ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. دوسرا، آپ نے ڈاکٹر کے ناصر صاحب کی کتاب الکتاب سے حوالہ دیا، جو کہ میرے لیے حیران کن بات تھی کہ آپ نے الکتاب سے ڈاکٹر کے ناصر صاحب کا جو حوالہ دیا وہ بالکل ہی سرے سے فرق تھا. میں وہ بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. پیج نمبر 33 الکتاب، مصنف ڈاکٹر کے ناصر صاحب. اس بات کی بتانے کی ضرورت نہیں کہ عہد عتیق یا جدید دونوں میں سے کسی کا آج کل وہ نسخہ موجود نہیں جو نبیوں پیغمبروں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اس حوالے کو دے کر آپ نے بتا دیا، یہ بات سمجھا دی کہ آپ کو اصل مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آٹوگراف تھے، جو پہلے پہل مینوسکرپٹ یا ہاتھ سے لکھے گئے تھے، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اس پہ تو سی ڈی اے کا، مسیحیوں کا، پادری شفیق کول کی جانب سے ایسا کوئی سوال یا اعتراض اٹھایا ہی نہیں گیا. اگر آپ اسے اپنی سپورٹ میں لیتے ہیں تو آپ انہیں بھی اس معاملے میں شریک کرتے ہیں کہ بائبل میں یا نسائق میں تبدیلی ہو چکی ہے. میں نے اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور اچھے سے کیا ہے. یہ جو حوالہ ہے یہ تو آٹوگراف کی بات کر رہی ہے، جو پہلے پہل نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے اس کی بات کر رہی ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ دانستہ تبدیلی یا
تبدیلیوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یسوع مسیح کے حقیقی الفاظ کی بات ہی نہیں ہو رہی. ڈاکٹر کیسر جولیس جو آئی تھنک اوپن تھیولوجیکل سیمنری کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھا اور بہت ہی زبردست لکھا، اینڈ ہی از پی ایچ ڈی ان نیو ٹیسٹمنٹ، اور وہ باقاعدہ طور پہ پی ایچ ڈی ہے اور انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس میں ثابت کیا کہ نیو ٹیسٹمنٹ یونانی میں لکھا گیا اور ہمارے پاس ہمارے خداوند یسوع مسیح کے حقیقی اور معتبر الفاظ موجود ہیں. آپ کے پاس ہیں یا نہیں، یہ اب آپ کا مسئلہ ہے. ہم کتاب مقدس کو لا خطا اور لا تبدیل اور اغلاط سے مبرہ مانتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے صحیح اور بالکل صحیح الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نے اس کے لیے ڈاکٹر کیل ناصر صاحب کی کتاب سے حوالہ دیا. میرے لیے حیران کن بات تھی اور میں تو چکرا گیا تھا آپ کا یہ دیا ہوا حوالہ پڑھنے کے بعد، کہ آپ سوال چنا جواب گندم تو سمجھ نہیں آئی. آپ سے ہم نے یہ نہیں پوچھا، نہ ہی یہ مطالبہ تھا کہ آٹوگراف ہے یا نہیں، ہمارے پاس نبیوں کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں یا نہیں، کہ آپ نے ڈاکٹر کیل ناصر صاحب کی کتاب میں سے ہمیں بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ نے مس کوٹ کیا ہے. آپ نے جہاں جو بات کرنی تھی وہاں نہیں کی. دیانتداری نہیں ہے یہ. پھر آپ نے بعد میں چند کتابوں کا ذکر کیا جس میں آپ نے بتایا کہ یہ تمام کتابیں 1 بالکل وہی تعلیم دیتی ہیں جو متنبی کلام مقدس میں درج ہے. آپ نے کسی ایک کتاب سے حوالے نہیں پڑھے، ایک کتاب سے وہ لائنیں پڑھ کے نہیں بتائی کہ یہ ڈٹو سیم وہی الفاظ ہے یا نہیں. آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کہی ہے اور یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ مسیحی قوم کو یہ بات بتائیں کہ تمام جو مفسرین تھے، علماء تھے، اپولوجسٹ تھے، مصنف تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں مسیحی دفاع ایمان کے لیے دے دی، وہ بھی یہ ایمان رکھتے تھے کہ بائبل مقدس میں یا نسائق میں ارادتاً تبدیلیاں ہو چکی ہیں. جس طرح متنبی کلام مقدس میں درج ہے، آپ نے اسی طرح کے بالکل سیم حوالے ان کتابوں میں سے دینے ہیں. آپ نے ایک کتاب کلام حق، ریورنڈ پروفیسر عبدالحق صاحب کی کتاب فاتح قادیان، ان کی کتاب اثبات التثلیث بھی ہے. امید کرتا ہوں وہ آپ نے پڑھی ہوگی. اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوتا تو آپ یہ بات کبھی نہ کرتے کہ یسوع مسیح نے کسی کو حکم نہیں دیا انجیل لکھنے کا. چلو خیر، کوئی بات نہیں. پیج نمبر 21 پہ اصلیت انجیل پہ لکھتے ہیں، عنوان اصلیت انجیل لکھتے ہیں، بلکہ حاشیے پر کیے تشریحی نوٹ تھے جو ایسی کتاب کو مدتوں نقل ہوتے رہنے کی وجہ سے کاتبوں کی غفلت، بھول و کوتاہی سے رفتہ رفتہ بعد میں نادانستہ طور پر متن میں راہ پا گئے. نادانستہ طور پہ، یہ تو اس کا الٹ ہے. وہ کتاب دانستہ طور پہ اور یہ نادانستہ طور پہ. آپ نے بتانا ہے. اس میں اور بھی حوالے ہیں، وقت اتنا نہیں کہ آپ کو میں تمام وہ حوالے اس میں سے پڑھاؤں. پھر آپ نے عظمت الکتاب کا بھی حوالہ دیا. عظمت الکتاب یوسف مسیحیات صاحب کی کتاب، صفحہ نمبر 63 میں لکھتے ہیں، پرزور دعویٰ ہے بائبل مقدس میں کبھی بھی دیدہ دانستہ تبدیلی نہیں کی گئی. بالکل الٹ.
متبی ہی کلام مقدس میں لکھا ہے دانستہ تبدیلی کی گئی. آپ کی بتائی ہوئی کتاب آپ نے کہا بالکل ویسا ہی جیسا اس کتاب میں ہے ان کتابوں میں ملے گا. دوسری کتاب آپ کو آپ ہی کی بتائی ہوئی کتاب میں سے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے. مسیحی دین کا بیان. برائے اہل اسلام ایل بیون صاحب کی ایک کتاب ہے اور 1959 میں یہ چھپی تھی. اس کے صفحہ نمبر آ جاتے ہیں 45 پہ. کتب مقدسہ کے متن کا صحیح طور سے متواتر نقل ہونے پر حجت ہے اور ان کے حاصل کرنے اور پھر ان کی حفاظت کرنے میں جس جوش و محنت سے کام لیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دیدہ دانستہ تحریف کا الزام مسیحیوں پر لگانا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ نامعقول بھی ہے. آپ نے کہا اس کتاب میں بھی بالکل وہی بات موجود ہے کہ دانستہ طور پہ تبدیلی کی گئی ہے. سوری، اس کتاب میں بھی کوئی بات ایسی موجود نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے نیاز نامہ صفدر علی صاحب کا لکھا ہوا. اس کا صفحہ نمبر آپ 84 دیکھ لیں. اس میں پورا انہوں نے بتایا کتاب مقدس کی صداقت کے اوپر اور ساری چیزیں. آپ خود اسے پڑھ لیجئے گا اور میں تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ دیکھیں. اس کتاب میں بھی نیاز نامے میں بھی کہیں اس بات کا اقرار موجود نہیں کہ دانستہ طور پہ تبدیلی کی گئی نسائق میں، نسخوں میں یا عقائد کو بہتر بنانے کے لیے، جبکہ یہ فرض آپ پہ تھا کہ آپ نے ان کتابوں کا ذکر کیا ہے، ان کے حوالے بھی دیتے. ولیم میچن صاحب کی کتاب، اس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا. یہ متن پہ لکھی گئی ہے. پوری کتاب کا میں نے مطالعہ کیا ہے. جو تمام وہ گاسپلز، وہ خطوط، وہ اعمال، ایکٹس کی جو دریافتیں یا جو کینن میں شامل نہیں کی گئی یا جو بعد میں سوڈوگرافیکل کتابیں تھیں، اس کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور کچھ زیادہ اس میں ڈیٹیل میں متن پہ بات نہیں کی گئی. آپ کہہ رہے تھے متن پہ بات کی گئی ہے. یہ اپنے زمانے کی بہتر کتاب ہے اور اچھی کتاب ہے، لیکن جو متن پہ آپ کہہ رہے ہیں اسے ٹیکسچول کرٹیسزم کہتے ہیں، جس پہ ڈینیل والنس کی آپ کتاب پڑھیں اور دیگر ایسے مصنفین کی کتاب پڑھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. پھر اس کے علاوہ آپ نے اتھینٹسٹی آف دا بائبل، مولوی حشمت اللہ صاحب کی کتاب کا بھی ذکر کیا. اس کتاب میں مجھے کہیں بھی ایسا حوالہ نہیں ملا، جبکہ یہ تو اس جواب میں ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ پادری صاحب اگر آپ اسے دیکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ انٹرنیٹ سے میں نے لی ہے، اس کے صفحے نہیں لکھے، آپ اسے دیکھ لیجئے گا. وہ لکھتے ہیں کہ پادری صاحبان انجیل میں ضرور تحریف کر دی گئی ہے، اور اسی کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی جس میں نسائق متعارف کرائے گئے کہ بائبل مقدس اپنے آب و تاب کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ جس طرح نبیوں کے ہاتھوں سے لکھی گئی اسی طرح محفوظ ہے. دانستہ طور پہ تبدیلی کا حشمت اللہ صاحب نے بھی کہیں ذکر نہیں کیا اور آپ نے بجا اس کا بھی ذکر کر دیا. ہماری کتب مقدسہ سیمنریز میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں بھی کتاب مقدس کی صداقت پہ بات کی گئی ہے، نہ کہ تحریف پہ بات کی گئی ہے کہ دانستہ طور پہ تبدیلی ہوئی ہے. اس کا بھی آپ نے بجا ذکر کر دیا، کوئی حوالہ نہیں دیا. یہ تمام کتابوں کے حوالے اب آپ کو قوم کو دینے پڑیں گے. پھر ایک چھوٹی سی کتاب ہے حقانیت کتاب مقدس، پیر بخش طیب سلیم صاحب کی. یہاں سے بھی کچھ باتیں آپ کو پڑھ کے سنا دینا چاہتا ہوں. صفحہ نمبر
16 پہ لکھتے ہیں، لیکن ہم بڑے تیقن سے کہہ سکتے ہیں کہ جو تراجم ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ ان نسخوں سے کیے گئے ہیں جو عملی طور پر اصل نسخوں کے صحیح اور دیانتدارانہ نقل تھے۔ بڑے دیانتداری سے کیا جاتا تھا، اور یہ کتاب بھی آپ کو بتا دیں، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، ایک کتاب بائبل مقدس تحریف و خطا سے مبرہ، پادری اسلم برکت صاحب کی، یہ کتاب کا آپ نے لازمی مطالعہ کرنا ہے، آپ کہیں سے یہ لیں۔ اس میں بھی کتاب مقدس کی صداقت پہ بات کی گئی ہے، اور تحریف کتنے اقسام کی ہوتی ہے آپ کہہ رہے تھے، آپ بتائیں گے، ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں پہلے بتا دی ہیں۔ بائبل میں کبھی بھی ارادتاً تبدیلی نہیں کی گئی، یہ پوری کتاب اس بات کی شہادت ہے۔ میزان الحق یہ تو لکھی ہی دفاع کے لیے گئی تھی، جو الزام لگاتے ہیں کہ بائبل میں دانستہ طور پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آپ نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے، اس کا بھی آپ سے درخواست ہے کہ اس میں اور باقی کتابوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ بتائیں کہ کہاں ان کتابوں میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ دانستہ تبدیلی کی گئی ہے۔ کسی ایک کتاب میں بھی ابھی تک آپ نے ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ نے بتایا ہے۔ پھر آپ نے کاتب کے متعلق بات کی، اور اپنے دور کے آج کے آپ نے کمپوزرز کے ساتھ ملا دیا۔ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اس دور میں جس احتیاط سے آپ نے شاید بولنے سے قبل آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ اس کے متعلق تھوڑی سی بھی تحقیق کر لیں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دور کے اندر جب تمام لوگ جو کاتب ہوتے تھے، اسکرائبز ہوتے تھے، وہ جو نقل کرتے تھے، نقل کرنے سے پہلے جس کی وہ نقل کر رہے ہوتے تھے اس کے الفاظ گنتے تھے، پھر نقل کرتے تھے، پھر جو نقل ہو جاتی تھی اس کے الفاظ گنتے تھے، اتنے احتیاط سے وہ کام کرتے تھے۔ آپ نے کس طرح اپنے کتاب کی کتابت کرنے والوں کو کے ساتھ ملا دیا، یہ آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا۔ یہ بھی پھر آپ نے کہا کہ ان کتابوں کے جو لکھنے والے ہیں، اس کتابوں میں جنہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ بہت ہی جید عالم، وہ علم الہیات کے ماہر، جس شخص پہ پادری شفیق کنول، سی ڈی اے اور دیگر مسیحیوں نے سوال اٹھایا ہے، روجر ایل امنسن، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے تھوڑی سی بھی زحمت کر کے اس کے متعلق پڑھا ہوگا، ورنہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ وہ تھا کون۔ وہ تو ایک یونیٹیرین تھا، وہ ایک یونیٹیرین تھا، اور وہ یہ بھی خیال اس نے پیش کیا ہے اپنے آرٹیکل کے اندر جو چھپا بھی ہے، وہ بھی آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا جائے گا۔ وہ تو یہ مانتا تھا کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر یہودیت کے خلاف اور ایسا تعصبی مواد موجود ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ یہودی لوبی کے لیے کام کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، لوگوں کے خیال ہے۔ ایڈورڈ اینڈریو 140 سے زائد کتابوں کے وہ ہیں مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لبرر تھا۔ آپ نے کہہ دیا کہ وہ لبرر نہیں، لبرر کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، کوئی پیدا ہونے کے بعد یا کوئی کالج یا یونیورسٹی کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، یا ڈپلومہ یا ڈگری نہیں ملتی کہ بھائی آپ اب لبرر ہیں۔ لبررزم ایک سوچ کا نام ہے جس سے انسان عکاسی کرتا ہے کہ لبرر ہے کہ نہیں۔ اسے بھی آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا کہ لبرر کہہ دیا۔ لبرر کیوں کہا ہے، آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ کو ضرور ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آپ نے کیا بیان دے دیا ہے، کیا بیانیہ دے دیا ہے۔ یہاں تو آپ نے بہت زیادہ جلدی کر دی رسپانس کرنے میں، جواب دینے میں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ درست عمل نہیں تھا۔ آپ کو کچھ دیر وقت انتظار کرنا چاہیے تھا، اور اسے اور بہتر طور سے پڑھنا چاہیے تھا۔ اس لیے اب آخری باتیں، چند باتیں کر کے میں کلوز کرنا چاہوں گا۔ آپ کی کتاب ہے باب الگرپڑا، اس میں پیج نمبر 49 پر آپ نے بابلی تثلیث لکھا ہے۔ یہ بھی، اس کی بھی وضاحت آپ سے میں چاہوں گا، کسی بھی آپ ویڈیو میں دے سکتے ہیں کہ بابلی تثلیث کون سی ہوتی ہے۔ تثلیث فی التوحید کے عقیدے کو آپ نے کیسے بابلیوں میں دریافت کر لیا،
یہ میری سمجھ سے بالا ہے. اور بابلی تثلیث آپ نے بیان کی. قدیم بابل کے لوگ تثلیث کے قائل تھے. آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ عقیدہ تثلیث فی التوحید اور بابلی نظریہ ٹرائتھزم میں آپ کو فرق ہی نہیں پتا. ٹرائتھزم اور ٹرینٹی میں وہ 3 مکمل الگ خداؤں کو مانتے تھے جو ٹرائتھزم کہلاتا ہے. اور مسیحی تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث کے قائل ہیں. 3 خداؤں کے قائل نہیں ہیں. یہ بھی آپ نے بنا اس طرح کی کتابوں کے بعد ہی تو ہم پہ سوال اٹھتے ہیں. کیا آپ نے تثلیث بابلیوں سے لی ہے؟ آپ نے تثلیث فلانوں سے لی ہے، ہندوؤں سے لی ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے لی ہے. تو اس طرح کا لٹریچر چھاپنے سے پہلے علم الہیات کی جو تعلیم ہے، اور عبدالحق صاحب کی جو کتاب ہے فاتح قادیان عبدالحق صاحب، اثبات التثلیث کا مطالعہ کریں. آپ کو تثلیث فی التوحید کی سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی بائبل مقدس تثلیث فی التوحید کو بیان کیسے کرتی ہے. تو امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی کہ پادری صاحب جن انکشافات کی بات کر رہے تھے وہ کیا ہیں، کن غلط فہمیوں کی بات کر رہے تھے وہ کیا ہے. میں نے وہ تمام جو غلط فہمیاں پادری صاحب کی جانب سے عوام کے ذہنوں میں آئی تھی، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اس سے نکالا جائے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ موقف کیا تھا سی ڈی اے کا، پادری شفیق کا موقف کیا تھا، اور سوال در حقیقت ہے کیا تھا. جانے سے پہلے ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض: ہم اپنے وقت کے سورج ہیں، ہم کو پہچانو، ہم ہی جلیں گے تو ستاروں میں روشنی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.